ایک نیک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ چینج کیسے ہوئے، کوئی ایسا واقعہ بتائیں موسٹ پیوٹل کہ جس نے آپ کو چینج کر دیا، کمپلیٹلی جو ہے وہ تبدیل کر دیا. ہی started to think and then he said, his answer was, when I was a young man I would not hesitate to perpetrate any sin that was made available to me. انہوں نے کہا کہ جب میں ایک نوجوان تھا تو جو گناہ کی مجھے اپرچونٹی ملتی تھی میں کر بیٹھتا تھا، یعنی میرے میں کوئی شرم نہیں تھی. Then one day I saw a young woman who was perhaps the most beautiful woman I had ever seen. اور پھر میری نظر ایک خوبصورت عورت پہ پڑی اور بہت خوبصورت تھی. Much tempted by her, میں ٹیمپٹ ہوا اس کی بیوٹی سے. I indicated to her that I wanted her to approach me. ظاہر ہے کہ انہوں نے بدکاری کرنے کی انٹینشن شو کی. She seemed nervous, but I thought that she would probably agree to satisfy my sexual desires for money. انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ پیسہ لگاؤں گا تو یہ معاملہ ہو جائے گا. She approached me with what seemed to be a great deal of trepidation, یعنی fear, and when she actually stood before me, she looked extremely terrified. کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی تو وہ کانپ رہی تھی اور بہت زیادہ کانپ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم کانپنے لگ گئی؟ تو اس نے کہا کہ بائی اللہ او مائی بردر یا اخی واللہ نیور بفور دس ڈے ہیو آئی آفرڈ مائی باڈی ان دس وے. اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میں نے اپنی باڈی آفر کر دی ہے. ڈائر نیڈ اٹ وٹ ہیز ڈریون می ٹو دس. یہ بہت ہی ڈائر نیڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ معاملہ کرنا پڑ رہا ہے. فار آئی ہیو 3 daughters, میری 3 بیٹیاں ہیں. who have not eaten a single morsel of food for 3 days now. اور انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. It was pity for them that brought me to this lowest point in my life. اس عورت نے اپنی مجبوری بیان کی. اب یہ جو شخص تھے یہ دل کے اچھے تھے، گناہ کی تمنا تھی لیکن دل کے اچھے تھے. انہوں نے جب اس عورت کو یہ کہتے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ کو کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کا عمل کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت وہ اس عورت کے گھر گئے، اسے کچھ پیسے دیے اور اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس آ گئے. اور اللہ کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا. پھر جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی مدر کو کہا کہ بائے اللہ، وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی مدر کو کہا کہ مدر میں نے یہ عمل کیا ہے. تو مدر ان کی بڑی عقل مند تھیں اور ظاہر ہے مدر کو پتہ تھا یہ گناہ بہت کرتا ہے. تو مدر نے ایک کام کیا ہوا تھا. مدر نے کہا کہ میں نے تیرے لیے نا ایک بک بنائی ہوئی ہے، اس بک میں تیرے سارے ایول ڈیڈز ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ اچھا آپ میرے ایول ڈیڈز نوٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا جاؤ وہ بک کھولو، لیکن اس بک میں جا کر یہ اپنا ایک اچھا عمل لکھاؤ. تو اچھی بات ہے، تمہیں کانفیڈنس ملے گا، ریکارڈ میں آ جائے گا، جاؤ یہ اچھا عمل وہاں جا کے لکھاؤ، لیکن اس بک کو کھول کے ضرور دیکھنا. جب وہ آئے تو بک کو کھول کر دیکھا تو بک ساری خالی تھی سوائے پہلے پیج کے جس پہ لکھا ہوا تھا قرآن کی یہ آیا ان الحسنات یذہبن السیئات ویریلی دا گڈ ڈیڈز ریموو آل دی ایول ڈیڈز. کتنی عقل مند عورت تھی. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو لیسن دیا کہ تمہاری جو بک آف ایول ڈیڈز ہے وہ خالی ہے تمہارے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے. تمہارا ایک نیک عمل نے تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ ختم کر دی، سارے برے عمل. دیکھیں دس از کالڈ ایکسپیرینشیل لرننگ، کہ اس نے کتاب کے تھرو سکھایا اپنے بیٹے کو. اس آیت کو لکھا ہوا تھا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. ایٹ دیٹ ویری مومنٹ آئی ریز مائی ہینڈس ٹو دا اسکائی اینڈ سیڈ بائی یور مائٹ اینڈ میجسٹی مائی لارڈ نیور اگین ول آئی ڈس اوبے. تو یہ ان کے لیے پیوٹل ترین مومنٹ تھا. کس طرح ایک عورت کے تھرو وہ دین کی طرف آئے. اس عورت کے الفاظ نے انہیں ہٹ کیا اور ظاہر ہے کہ ایسا ہٹ کیا کہ والدہ کو آ کر بتایا. والدہ بھی آگے سے عقل مند ترین خاتون تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے آیت دیکھی رونے لگے اور پھر اللہ کو کہا کہ اللہ بس آج کے بعد جو ہے میں تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بہت سے واقعات ہیں، ٹائم الاؤ نہیں کرتا. اسٹوریز آف ریپینٹنس کتاب کا نام ہے، دارالسلام پبلشر مجاہد صاحب نے ظاہر ہے واقعات جمع کیے ہیں. اوتھینٹک نریشنز، دارالسلام از این اوتھینٹک کارپوریشن. اس کتاب کو آپ ضرور لیں، پڑھیں، ایسی چیزیں پڑھا کریں جس سے دل نرم ہو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جب آپ چیز دیکھیں گے ہی ایسی اور چیز سنیں گے ایسی جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے. جب آپ بیٹھتے ہی ایسے لوگوں میں ہیں جو دن رات گناہوں میں ملوث ہیں، پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے. وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے
لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں. اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ وین اے سن بیکمز روٹین فار یو دین فیئر دا ڈے، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں. توبہ ہی نہیں کر رہے، روٹین بنا لیا ایک گناہ کو، بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو، تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے. اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں، ریپینٹنس کریں، اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں. زر رپورٹڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، یہ بھی حسن حدیث ہے، The most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, "Oh Lord, I have done wrong. My Lord, forgive me. For none forgive sins but you." وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ پروسٹریشن کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران، رکوع کے دوران. اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انت والی، یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے. جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث.